أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة ملک 29واں سپارہ. یہ سورت جو ہے یہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنے سے اس کی یہ برکت ہے کہ قبر کے عذاب سے انسان بچ جائے گا. قبر میں جب انسان جائے گا اور فرشتے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو یہ سورت آگے کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ یہ مجھے پڑھنے والا ہے، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 2 رکوع ہیں، 30 آیات، اتنا زیادہ نہیں. تو کوشش کریں ہر مسلمان کہ اس کو پڑھیں، کیونکہ قبر ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں جانا ہی جانا ہے. تو جب جانا ہے تو وہاں سفارشی کی ضرورت ہے، اور سفارش کی یہ صورت ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، برکت والا نام ہے اس کا، برکت والی ذات ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے نام ہی میں برکت، اس کے ہر کام میں برکت. تبارک الذی، کئی جگہ یہ لفظ آیا قرآن میں. تبارک الذی جعل فی السماء، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دنیا کی بادشاہیاں عارضی بادشاہی ہے، اور اللہ کی بادشاہی سدا کی بادشاہی ہے. بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تنزع الملک ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اور بیدہ الملک، خیر بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور بادشاہی بھی اسی کی، اس کی بادشاہی سدا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے قدرت کے جب فیصلے کرتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ یہ بادشاہ جو ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، زمین و آسمان، موت و حیات کو اس نے پیدا کی. فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. زندگی اور موت کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں نیکی کون کرتا ہے. ہاں جی، تمہاری لیے موت اور حیات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، چیک کرے اللہ پاک، دیکھے ایکم کون ہے تم میں احسن عملا،
جس کے اعمال نیک ہیں۔ اعمال ایک ظاہر ہے، ایک اندر ہے۔ ظاہر تو نماز ہے، روزہ ہے، جو دیکھے جاتے ہیں، لیکن اندر کے اعمال کیا ہیں؟ بغض، حسد، تکبر، یہ چیزیں اندر کے اعمال ہیں۔ تو اندر کے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے اور باہر کے بھی۔ لیبلوکم، آزمائش کے لیے ہے۔ یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ آزمائش کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی بندگی کے لیے آئی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی معافی مانگ لے تو وہ بخش بھی دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ پھر الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر نیچے بنایا، تہ بتہ بنایا۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، تہ بتہ، اوپر نیچے۔ ایک آسمان کا جو فاصلہ ہے یہاں سے 500 میل، 500 میل کوئی سفر کرے تو اتنا فاصلہ ہے یہاں سے آسمان، 500 میل، 500 میل، 500 سال، 500 سال، 500 سال وہ سفر کرے، 500 سال وہ سفر کرے تو اتنا سفر ہے آسمان تک پہنچنے، اور اتنا ہی پھر دوسرے آسمان تک، اور اتنا ہی پھر تیسرے آسمان تک، یہ فاصلے۔ تو ایک دنیا نے کہ آسمان ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، نہیں، ادھر نہیں، اوپر نیچے، طباقا۔ فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے، کوئی کمی نہیں دیکھو گے، جدھر بھی دیکھو پرفیکٹ چیز تمہیں نظر آئے۔ ما تری فی خلق الرحمن، درخت کو دیکھو تو اس کی شان اپنی ہے، پہاڑ کو دیکھو تو اس کی اپنی شان ہے، آسمانوں کو دیکھو تو اس کی اپنی شان ہے، اس میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ آئیے تعمیر کی ہے نا، دیوار ٹیڑھی ہو گئی، آج بجلی صحیح نہیں لگی، پنکھا صحیح نہیں لگا، لیکن اس کی جو پیدائش ہے اس میں کوئی کمی ہمیں نظر۔ فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، تم دیکھو اس میں تمہیں کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ فارجع البصر، تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی تو هل تری من فطور، اس میں کوئی کمی ہے نہیں۔ اور پھر اللہ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، دوبارہ تمہاری نگاہ واپس آئے گی، ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ دیکھو، تیسری دفعہ دیکھو، 5ویں دفعہ دیکھو، 10 دفعہ دیکھو۔ فرمایا کہ ینقلب، تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی، الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہ ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی، وَهُوَ حَسِيرٌ، اور وہ تھک جائے گی، نگاہ ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی، اس کی پیدائش جو چیزیں ہیں اس کو دیکھتے رہو، لیکن اس میں کمی نظر نہیں ہے، نگاہ تھک جائے گی، ذلیل ہو کر واپس آ جائے گی، لیکن وہ چیز جو ہے اس میں کوئی کمی، پرفیکٹ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کی شان، یہ ہے اس کی پیدائش، یہ اس کی چیزیں۔ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا ہے۔ رات کو اگر آپ شہر میں نہ ہو، نہ کسی دیہات میں ہو، گاؤں میں ہو، پھر آپ
اور فضا صاف ہو، بادل نہ ہو، آپ پھر آسمان کی طرف دیکھو کتنا نظارہ۔ آپ جاتے ہیں نا اس گلی میں باہر لائٹیں لگی ہیں، تو جس گلی میں لائٹیں نہ ہوں ہم کیا کہتے ہیں کیسی حکومت ہے، اس نے یہاں لائٹیں ہی نہیں لگائی۔ اللہ کا اتنا بڑا آسمان لائٹوں سے بھرا ہوا، زینا السماء الدنیا، آسمانی دنیا کو اس نے خوبصورت بنایا، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور جب شیطان جاتے ہیں نا اوپر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، وہاں سے ستارے ان پر بجلی گراتے ہیں۔ وہ شہاب ثاقب آپ نے دیکھو کہ ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، ٹوٹتا نہیں، وہ اس شیطان کو مارتے ہیں۔ شیطان اوپر فرشتوں کی باتیں پہلے سننے کے لیے جاتے ہیں، جب حضور آئے تو بند ہو گیا، پھر انہیں تلاش کی کہ کیا وجہ ہے کہ اوپر ہم نہیں جا سکتے، تو فرشتوں کی باتیں سن کے کچھ اپنی باتیں ملا کے اپنے کاہنوں کو، اس دور کے جو جاننے والوں کو بتاتے تھے، وہ اس میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ جب حضور آئے تو ان کا جانا بند ہو گیا۔ جب جاتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کو مارتے ہیں، بگاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ واپس آ جاتے ہیں۔ وہ جو ستارہ ٹوٹنا ہے تو اصل میں وہ یہ ہے کہ رجوما للشیاطین وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے تو رسوا کن عذاب اللہ نے جہنم میں تیار کی شیاطین کے لیے۔ تو یہ سورۃ الملک تبارک الذی، 2 رکوع 30 آیات، اور فضیلت یہ کہ مغرب عشاء کے بعد پڑھنے سے، سونے سے پہلے پڑھ لیں، کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ قبر کے عذاب میں یہ ہمارا ساتھی ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، ہمارا سفارشی ہوگا، اور اس میں سب اللہ کی شان کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا جس کے ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں کو تہ بتہ بنایا، دیکھتے رہو اللہ کی شان کو، اللہ کی بناوٹ کو، تمہیں اس میں کوئی کمی کجی نظر نہیں آئے گی، تمہاری نظر تھک کے ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔